ناظرین کرام، محبت کا مفہوم کسی شے کی جانب طبیعت کا مائل ہونا ہے، اور اگر اس شے کی جانب مائل ہونے میں طبیعت میں شدت پائی جائے تو وہ عشق کہلاتا ہے۔ آج ہم جس عاشق رسول کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تاریخ میں انہیں اویس کرنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نفس الرحمن، خیر التابعین، سید التابعین، آفتاب یمن، فنا فی الرسول، یعنی محبت رسول کا وہ سمندر جس کی وسعت کسی بھی الفاظ کی محتاج نہیں۔ حضرت فرید الدین عطار اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غروب آفتاب کے وقت صحابہ کرام کے ہمراہ شہر سے باہر تشریف لے جاتے اور یمن کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت فرید الدین عطار نے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تحریر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ محشر کے روز 70,000 ملائکہ کے جلوے میں حضرت خواجہ اویس کرنی جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ 70,000 ملائکہ آپ کے ہم شکل ہوں گے، تاکہ حضرت خواجہ اویس کرنی کی شناخت نہ ہو سکے۔ صرف اس شخص کو شناخت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہیں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے پردہ پوشی اختیار کر کے محض اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت و ریاضت کی۔ شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور بھی روایت بیان کی ہے کہ میری امت میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربی اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ اور جب صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا شخص ہے اور کہاں پر مقیم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کا اصل نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا کبھی وہ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی نہیں، لیکن ظاہری طور کے بجائے باطنی طور پر اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور مجھ تک اس کے نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اس کا غلبہ حال، اور دوسری وجہ تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ محترمہ ضعیف اور نابینا ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن کے ایک علاقہ کرن سے تھا۔ اس شہر کا نام کرن مشہور ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب یہاں پر ایک مرتبہ کھدائی ہو رہی تھی تو یہاں سے گائے کا ایک سینگ برآمد ہوا تھا۔ چونکہ زبان عربی میں سینگ کو کرن کہا جاتا ہے، اس لیے اس علاقہ یا گاؤں یا بستی کا نام کرن مشہور ہو گیا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کی وجہ سے اس علاقہ کو لازوال شہرت نصیب ہوئی۔ حضرت اویس کرنی ایک شخص عامر کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذریعہ معاش شتربانی یعنی اونٹ چرانا تھا، لیکن آپ ان کے مالک نہیں تھے، یعنی آپ شتربانی اجرت پر کیا کرتے تھے، اور اس کی مزدوری سے اپنا اور اپنی بوڑھی والدہ ماجدہ کا پیٹ بھرتے تھے، اور اس علاقے میں آپ جیسا مفلس و بے نوا اور کوئی شخص نہ تھا۔ لطائف نفیسیہ میں حضرت اویس کرنی کا حلیہ مبارک اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت اویس کرنی لاغر اندام، میانہ قامت، گندمی رنگت، چشم مبارک سیاہ، چہرہ پرہیبت، سر کے بال الجھے ہوئے، روئے مبارک گرد آلود، اور بائیں ہتھیلی پر برس بیماری کا ایک داغ تھا۔ اخلاق جہانگیری میں خلاصۃ الحقائق کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب خیر التابعین حضرت اویس کرنی مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، یہ روضہ رسول ہے۔ آپ یہ سن کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو فرمایا کہ مجھے اس شہر سے باہر لے چلو، کیونکہ جس سرزمین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو استراحت ہیں، وہاں میرا رہنا مناسب نہیں ہے۔ ایسی مقدس
اور پاکیزہ زمین پر قدم رکھنا بھی بے ادبی ہے۔ آپ کے والد کا نام عامر اور والدہ ماجدہ کا نام بدار بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کافی ضعیف اور نابینا تھیں، اس لیے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ ان کی خدمت اور دیکھ بھال میں گزارا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ باوجود کوشش کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصول تعلیم کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ آپ نے تعلیم کیسے حاصل کی ہوگی، آپ کا بچپن کس طرح گزرا ہوگا، آپ کے آباء و اجداد کا پیشہ کیا تھا۔ اکثر بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نے براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض و علم روحانی طور پر حاصل کیا تھا۔ قبول اسلام کے بعد جب آپ کا روحانی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلسلہ ہوا تو آپ کی تربیت بلا شبہ روحانی طور پر ہوئی، اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ رات کو آپ قطعاً سویا نہیں کرتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ رات رکوع کرنے کے لیے اور یہ رات سجدوں کے لیے ہے۔ آپ ہر رات ایسا کرتے۔ لوگوں نے جب آپ سے پوچھا کہ کیسے، تو آپ نے فرمایا کہ رات کو سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں کہہ پاتا کہ صبح ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے عبادت کروں جیسے کہ فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ آپ کے محبوب تاجدار مدینہ شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نماز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ مستند روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ ہر وقت اپنی ہی مستی اور بے خودی میں گم رہتے تھے۔ آپ کو ظاہری نمود و نمائش اور شہرت سے نفرت تھی، اس لیے آپ کی انہی عادات کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کو مغرور کہتے تو کچھ لوگ آپ کو ریاکار گردانتے، مگر آپ ان لوگوں کی تمسخرانہ باتوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تقریباً تمام تذکرہ نگار اس بات پر بھی متفق ہیں کہ آپ زیادہ تر اپنے آپ کو لوگوں سے ملنے سے دور رکھتے، اور آپ فجر کی نماز سے قبل ہی گھر سے باہر نکل جاتے اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ہی لوٹتے، یعنی کہ تمام دن آپ جنگل ہی میں عبادت و ریاضت میں محو رہتے۔ اس سے ہمیں یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حصول قرب کے لیے عبادت کی کتنی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے۔ مجالس المومنین میں بیان کیا گیا ہے کہ خواجہ اویس کرنی کی والدہ ماجدہ ایک نیک سیرت ولیہ خاتون تھیں، اور ضعیف العمر نابینا ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے سے بھی معذور تھیں۔ حضرت خواجہ ان کی خدمت میں لگے رہے۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اجازت چاہی، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اجازت دے دی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر محمد مصطفیٰ گھر پر تشریف فرما نہ ہوں تو وہاں نہ رکنا اور فوراً واپس چلے آنا۔ لہٰذا آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارک پر پہنچے تو آپ وہاں پر تشریف نہیں رکھتے تھے، بلکہ کسی مہم کے سلسلے میں باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ اسے آپ اتفاق ہی سمجھیے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے اور واپس یمن کی جانب لوٹ گئے۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد جب آپ حج کے لیے مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے اس موقع پر مختلف صحابہ کرام سے ملاقاتیں کی اور بیت اللہ شریف کی زیارت سے فارغ ہو کر نواح کوفہ میں رہائش اختیار کر لی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی شان کی تکمیل میں آپ سے ملے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کے لیے کہا تو دونوں بزرگوں سے گفتگو کے دوران حضرت خواجہ اویس کرنی نے کہا کہ جب جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہوگا تو میں نے اپنا دوسرا دانت بھی توڑ دیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے میں نے تقریباً اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون حاصل ہوا۔ آپ کی یہ بات سن کر دونوں صحابہ پر رکت طاری ہو گئی۔ جناب ڈاکٹر سید عامر گیلانی صاحب اپنی تصنیف سیرت اویس کرنی کے صفحہ نمبر 47 پر لکھتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے اپنے تمام دانت مبارک شہید کر دیے تو کوئی بھی سخت غذا نہیں کھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت اویس کرنی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیلے کا درخت پیدا فرمایا تاکہ آپ کو نرم غذا مل سکے، جبکہ اس سے قبل کیلے کے درخت یا پھل کا زمین پر کوئی وجود نہ تھا۔ بحر السعادت میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں ایک دفعہ زمانہ حج میں ایام تشریف کے دوسرے دن بندگان خدا کو پند و نصیحت فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکامات پہنچا رہے تھے۔ سب لوگ حاضر تھے۔ جب آپ واعظ و نصیحت فرما چکے تو فرمایا کہ تم میں جو اہل کوفہ ہوں وہ اٹھیں۔ سب کوفے والے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر فرمایا تم میں جو قرن کا ہو وہ کھڑا رہے، باقی بیٹھ جائیں۔ سوائے ایک شخص کے سب بیٹھ گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سے حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، مگر وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کا نام بھی لیں۔ وہ تو بڑا حقیر و فقیر اور شوریدہ حال ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے، سب اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں پہچانتے۔ میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کے آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ حضرت علامہ محمد اویسی صاحب اپنی کتاب ذکر اویس میں یوں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے جب آپ کا پتہ معلوم کر لیا تو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کوفہ میں تشریف لائے اور خطبہ مسنونہ کے درمیان اہل کوفہ سے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی قرن کا رہنے والا باشندہ ہے؟ وہ میرے سامنے آئے۔ ایک شخص سامنے آیا تو آپ نے اس سے حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو اس شخص نے کہا اے امیر المؤمنین وہ تو ایک وحشی ہے جو لوگوں سے بالکل نہیں ملتا۔ دریافت کیا کہ وہ کہاں رہتا ہے تو اس نے کہا کہ وادی غرہ میں دن کو اونٹ چراتا ہے اور رات کو خشک روٹی کھا لیتا ہے، شہر میں نہیں آتا اور نہ ہی کسی سے ملتا جلتا ہے۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، بلکہ دیوانہ ہے، عجیب باتیں کرتا ہے، بچے اس کو ستاتے ہیں اور بڑے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ وادی غرہ میں پہنچے تو آپ دونوں حضرات نے دیکھا کہ حضرت خواجہ اویس کرنی ایک درخت کے نیچے مصروف نماز ہیں اور ان کے اونٹ خود بخود چر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رخ کی جانب جا کر کھڑے ہو گئے تو آپ نے نماز کو جلدی سے ختم کر دیا۔ حضرت عمر نے السلام علیکم کہا تو آپ نے وعلیکم السلام کا جواب دیا۔ حضرت عمر نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ فرمایا میں اونٹوں کا چرواہا ہوں اور قوم کا مزدور ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اپنا وہ نام بتائیے جو آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اپنا مطلب بیان کرو۔ حضرت عمر فاروق نے بتایا کہ ہمیں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک برگزیدہ محبوب کی اطلاع دی ہے جس کا نام اویس بتایا گیا ہے، اور اس کا جو حلیہ بیان کیا ہے اس کے مطابق
قد و قامت اور رنگ اور بالوں سے تو ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، لیکن ایک نشان دریافت کرنا باقی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ اس شخص کی ہتھیلی پر ایک سفید نشان اس کی بیماری کا باقی ہوگا، اور وہ اس کی دعا سے باقی رہ گیا ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر خداوند کریم کی رحمت و شفقت کو یاد رکھے۔ لہٰذا اب اپنا ہاتھ دکھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ دکھایا تو واقعی اس پر وہ نشان تھا جس کو حضرت عمر فاروق نے دیکھتے ہی چوم لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ہی محبوب حبیب خدا اویس کرنی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ مسلمان دعا کو صرف اپنے ہی نفس کے لیے مخصوص نہیں کر سکتا، میں بھی ہر نماز کے تشہد میں کہتا ہوں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تعالیٰ مرد و عورت مومنوں کو بخش دے۔ پس اگر قبر میں آپ اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤ گے تو میری دعا خود بخود تم کو پہنچ جائے گی۔ اب آپ فرمائیے کہ آپ کون صاحبان ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے میرا حال ظاہر کر دیا اور میرے مولا و آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو مجھ سے شناسا کرایا۔ اس پر مولا علی نے حضرت عمر فاروق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جناب عمر ابن الخطاب اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کرنی ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب و ابن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امت میں جزائے خیر دے۔ دونوں صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ تم کو بھی تمہارے نفس سے جزائے خیر دے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے آپ سے فرمایا، آپ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں اور آپ پر بحیثیت امیر المؤمنین ہونے کے اس کا حق بھی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ میں تو یہ کام کرتا ہی ہوں، لیکن آپ بموجب وصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امت کے لیے دعائے مغفرت کریں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیرہن مبارک بھی آپ کو ہمارے ہاتھ مرحمت فرمایا ہے۔ وصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطلع ہو کر آپ نے کہا کہ اگرچہ میرا نام اویس کرنی ہے، تاہم اے امیر المؤمنین آپ اچھی طرح دیکھ لیں، شاید پیغمبر خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے عطا و افتخار کسی اور کو بخشا ہو اور میں اس کے لائق نہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، مجھے اپنے آقائے نامدار سید الانام نے اپنے محبوب کے جو نشانات ارشاد فرمائے ہیں وہ سب آپ ہی میں موجود ہیں اور وہ آپ ہی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک عنایت کیجیے تاکہ میں دعا کروں۔ حضرت عمر فاروق نے نہایت ادب کے ساتھ جبہ مبارک جب آپ کے حضور پیش کیا تو آپ نے نہایت ادب و احترام اور عزت و تکریم سے اسے اپنے سر پر رکھا، اور پھر اس جبہ مبارک کو لے کر ایک الگ جگہ پر گئے اور وہاں صاف جگہ کر کے پیرہن مبارک کو سامنے رکھ کر درگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر عرض کیا، بار الہی میرے آقا اور تیرے محبوب رسول مقبول نے مجھے یہ جبہ عنایت فرمایا ہے اور یہ ارشاد بھی کیا ہے کہ میں ان کی امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے تیری بارگاہ اقدس میں دعا کروں، لہٰذا میں یہ جبہ اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک تو تمام امت محمدیہ کو نہ بخش دے گا۔ یا الہ العالمین، میں تیرے مقدس رسول کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ تیرے محبوب اور ان کے صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا اپنا کام پورا کر دیا، اب صرف تیرا کام باقی ہے کہ تو میری دعا قبول کر اور امت مسلمہ کو بخش دے۔ ہاتف غیب نے آواز دی کہ تیری دعا کے مطابق امت مسلمہ کا کچھ حصہ بخش دیا گیا۔ عرض کیا، یا الہی میں تو تیرے محبوب کی سب امت کی مغفرت کا طلبگار ہوں۔ ندا غیب ہوئی کہ ایک اور حصے کو بخش دیا۔ عرض کیا، نہیں، میں اس وقت تک جبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پہنوں گا جب تک تو تمام امت کو نہ بخش دے۔ القاء ہوا کہ ایک اور حصہ بخش دیا گیا، اب تو اپنے محبوب کا جبہ پہن لے۔
अब दो माबूद में इल्तिजा व बख्शिश के यही राज़ो नियाज हो रहे थे कि इतने में हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली उल मुर्तज़ा इस ताख़ीर का सबब मालूम करने के लिए आपके पास तशरीफ़ लाए तो आपने उनकी आहट पाकर सजदा से सर उठाते हुए कहा कि आह, इस मौका पर क्यों आए। अगर कुछ देर और सब्र करते तो मैं जब तक दरियाए मग़फ़रत इलाही से सैराब ना हो जाता अपना सर सजदा से ना उठाता, यानी जब तक तमाम उम्मत मुहम्मदिया को अरहमुर राहिमीन से ना बख्शवा लेता, जुब्बा रसूल को ना पहनता। हज़रत उमर फ़ारूक के दिल में आपकी ये शान जलालत और हालत इस्तगना देखकर रिक्कत तारी हो गई। कभी आपकी बज़ाहिर खस्ता व ख़राब हालत को देखते, कभी आपकी इस कदर पाकीज़ा रूहानी हालत मुलाहज़ा करते। जब ऊँट के बालों के कोहना और बोसीदा कंबल पर निगाह डालते तो उसी कंबल के नीचे हज़ार आलम के अनवार पाते। ये देखकर अपनी खिलाफत से दिल बर्दाश्ता हो गए और बेइख्तियार आपकी ज़ुबान मुबारक से निकल गया कि है कोई ऐसा कि एक सूखी रोटी के एवज़ ये ओहदा खिलाफत मुझसे ख़रीद ले। इस पर हज़रत ख्वाजा अवैसे करनी ने फरमाया, जो बेअकल होगा वही लेगा। आप तो इसे बेचते हैं, अपने सर से इस बोझ को फेंक दो, जो चाहेगा खुद ले लेगा, इसमें ख़रीदो फ़रोख्त का क्या काम है। हज़रत दाता गंज बख्श सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर तसनीफ़ कश्फुल महजूब में फ़रमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा अवैसे करनी अपनी उम्र के आखिरी दौर में मौलाए कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मिले और चंद रोज़ उनकी खिदमत में गुजारे। जब जंग सफ़ीन शुरू हुई तो उसमें हिस्सा लिया और मौला अली की ज़ेर क़यादत लड़ते हुए शहादत के मर्तबा पर पहुँचे। बाज़ अहबाब ने जब आपके लिए कब्र की तैयारी की तो एक जगह सख्त पत्थर आ गया जिसे काटना मुश्किल था, मगर कुदरत की जानिब से पत्थर में शिगाफ पड़ गया और लहद के लिए जगह बन गई। जब कफन के लिए आपके कपड़े की तलाश हुई तो और आपके संदूक को खोला गया तो उसमें कफन का कपड़ा पाया गया, मगर उसे किसी इंसानी हाथ ने नहीं बनाया था। उसी कफन में आपको दफन किया गया। हज़रत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के मिज़ारात के बारे में भी मुतअद्दिद रिवायात के सबूत मिलते हैं। एक रिवायत है कि आपने दौरान सफ़र बहालत अराज़ाए असहाल वफ़ात पाई थी। आपने ये सफ़र आज़रबाईजान की जंग में शिरकत के लिए किया था, चुनाचे आपका मिज़ार उर रास्ता में ही होना चाहिए था, मगर ये भी रिवायत है कि आपकी कब्र का निशान तक मिट गया है। दूसरी रिवायत के मुताबिक आपने जंग सफ़ीन में शहादत पाई, चुनाचे आपका मिज़ार अक़दस इस दौर के रिवाज के मुताबिक उस मैदान में मौजूद होना चाहिए, मगर वहाँ नहीं है। मगर आपके मुतअद्दिद मिज़ारात के मुतालिक रिवायात मौजूद हैं जिनकी तफसील कुछ यूँ बयान की जाती है कि अल्लामा फ़ैज़ अहमद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुख्तलिफ़ मकामात पर आपके 7 मिज़ार पाए जाते हैं, मगर आपने उनमें से 5 मकामात की तफसील दर्ज की है। आपका एक मिज़ार मुबारक ठट्ठा सूबा सिंध में वाक़ है। अक्सर हाजतमंद और दरवेश हजरात उस मिज़ार पर आकर चिल्ला कशी करते हैं और आपकी रूहानियत से मुस्तफ़ीज़ होते हैं और हाजतमंदों की हाजतें पूरी होती हैं। चुनाचे बंदगी सुल्तान मोहम्मद चेला नव्वरल्लाहु मरकदहू उस मिज़ार शरीफ पर तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ उन्होंने 2 चिल्ले किए और उन 2 चिल्लों से और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कतरा से समंदर बन गए और जो कुछ पाया उसी आस्ताना से पाया। आपका एक मिज़ार मुबारक बंदरगाह ज़ुबैद में वाक़ है। आपका एक और मिज़ार मुबारक अफ़गानिस्तान के इलाके गज़नी में मौजूद है और आपका एक और मिज़ार मुबारक बगदाद शरीफ से दूर सरहद ईरान के करीब वाक़ है। आपका एक मिज़ार मुबारक मुल्क शाम में भी है। अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको दुनिया में मस्तूरुल हाल रखा और आपकी कब्र का निशान गुम हो गया, इस तरह 7 शहरों में आपसे मंसूब मिज़ारात की वजह इख्तलाफ भी काबिल तस्लीम है। हज़रत अवैसे करनी मस्तूरुल हाल थे। अल्लाह ताला को उनका मस्तूरुल हाल रहना ही पसंद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को हमारे सीनों में भी रोशन फरमाए। नाज़रीन इकराम, वीडियो पसंद आई हो तो इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा
تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ